یہ وہ حروف ہیں جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ الاصلۃ کے معنی ہے زبان کی نوک۔ یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد۔ نوک زبان اور ثنایا سفلی کا کنارہ۔ نوک زبان، جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ زبان کی نوک یعنی زبان کا اگلا حصہ، دونوں امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے یعنی زبان کا کنارہ، اور ثنایا سفلی کا کنارہ، جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے ثنایا علیہ کے بارے میں پڑھا، یعنی ثنایا 2 اور سفلی نیچے کے کنارے، نیچے کے 2 دانت، اور علیہ کہتے ہیں اوپر والے دانتوں کو، سفلی کہتے ہیں نیچے کے 2 دانت۔ ثنایا سامنے کے 2 دانت اور سفلی نیچے والے جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان کو ثنایا سفلی بولتے ہیں۔ یہ لفظ ہے ثنایا سفلی کا کنارہ، اور ثنایا علیہ جو ہے وہ اوپر کے 2 دانتوں کو۔ مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اتصال یعنی ملنا، ملا ہوا، یعنی جو ثنایا سفلی یعنی نیچے والے 2 دانت ہیں اس کا کنارہ جو ہے وہ ثنایا علیہ کے ساتھ مل رہا ہے۔ مع اتصال کا مطلب ہے ملنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے اس امیج میں یہ جو 2 دانت ہیں، یہ نیچے والے دانت اور وہ 2 اوپر والے دانت جو ہیں، یہ کیا ہے؟ زبان کے جو نوک زبان ہے ثنایا سفلی کے کناروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو اس امیج میں دکھایا جا رہا ہے زبان، نیچے والے جو 2 دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ زبان، نوک زبان جو ہے وہ ملی ہوئی ہے، اور اوپر والے جو 2 دانت ہیں وہ بھی نیچے والے 2 دانتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی ثنایا علیہ جو ہیں ثنایا سفلی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یعنی اس کا کنارہ، ٹھیک ہے۔ نوک زبان اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کے کنارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس امیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ آ جائیے، یہاں پہ 2 حروف ہیں زا اور سین۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے زبان جو ہے نیچے والے 2 دانت یعنی ثنایا سفلی اور یہ جو ہے اس پہ زبان نوک زبان ہے، اور اوپر والے جو 2 دانت ہیں ثنایا علیہ اس کے کنارے ثنایا سفلی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو لہٰذا مخرج جو ہے نوک زبان ثنایا سفلی مع اتصال ثنایا علیہ، یعنی زبان کی نوک جو ہے وہ ثنایا سفلی کے کناروں سے اور ثنایا علیہ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، زا اور سین۔ یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، زا اور سین۔ یہاں پہ دیکھیں گے جب زا اور سین کو ادا کرتے ہیں تو جو زبان ہے وہ جو نیچے والے 2 دانت ہیں اس کے کنارے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جہاں سے جب ہم پڑھیں گے زا زا تو آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو زبان کا اگلا حصہ ہے تھوڑا سا اوپر کی جانب اٹھا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ رائٹ سائڈ پہ آ جائیں تو یہاں پہ لفظ ہے صاد، صاد۔ اس امیج میں جو یہ دونوں یہ زا اور سین اور صاد نکلتے تو ایک ہی مخرج سے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کو الگ بتایا گیا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے جس کو پٹ پڑھا جاتا ہے اور تھوڑی سی آواز اس کی موٹی نکلتی ہے۔ اب دونوں کی زبانیں دیکھیں کہ اس زبان میں صرف آواز جو زبان ہے وہ اس کا حصہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، یہاں پہ جو زبان کا پچھلا حصہ ہے وہ بھی اوپر کو اٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا جو حروف موٹے پڑے جاتے ہیں ان کی آواز موٹی نکلتی ہے، ان کی جو زبان ہے وہ بیک سائڈ سے جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور پھر آواز موٹی نکلتی ہے۔ دونوں امیج میں آپ دیکھ لیں کہ جو لفظ صاد ہے یہ گرین کلر میں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو گرین کلر میں لیٹرز لکھے جاتے ہیں وہ ہمیشہ پٹ پڑے جاتے ہیں، اور لفظ صاد کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ استعلا یعنی اس کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 ہیں جن کا مجموعہ ہے خص ضغ تن قض، خص ضغ تن قض۔